براہ راست لیے چلیں گے جہاں پہ وفاقی وزراء فواد چودھری اور خسرو بختیار پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ صاحب کیس کو آپ ذرا ایکسپلین کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہ قابل مسرت ہے کہ کل وفاقی کابینہ نے پاکستان کی تاریخ میں ایک مربوط ایس ایم ای پالیسی کو اپروو کیا۔ ایس ایم ای پالیسی اسمال، چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جتنی انٹرپرائزز اور کاروبار ہیں، جو ایک تخمینے کے لحاظ سے تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ کاروبار اس وقت ملک میں ہیں، جس کے اندر مینوفیکچرنگ سیکٹر تقریباً 10 لاکھ مختلف انٹرپرائزز کی شکل میں جہاں مینوفیکچر ہو رہی ہیں چیزیں۔ آپ کو ایک اندازہ بتا دیں کہ اس وقت لارج سکیل مینوفیکچرنگ، جس پہ ہمیشہ توجہ رہی پچھلی حکومتوں کی، تو لارج سکیل جو لارج یونٹ ٹیکس پیئر یونٹ ہیں، اس کے اندر تقریباً 3500 سے 4000 لارج سکیل مینوفیکچرر یا بڑی انٹرپرائزز ہیں، جبکہ دوسری طرف جو اسمال اور میڈیم ٹرم ہے وہ 10 لاکھ ہے، تو تقریباً 0.5% لارج سکیل میں آتا ہے، اور باقی انٹرپرائزز کی شکل میں یہ سارے کا سارا اسمال اور میڈیم ٹرم میں آتا ہے۔ اسمال اور میڈیم ٹرم 3 چیزوں کے اوپر گروتھ دیتی ہے۔ ایک تو اکنامک گروتھ، آل انکلوسیو معاشی گروتھ، دوسرا امپلائمنٹ، ایگریکلچر سیکٹر سے باہر نکل کے 78% امپلائمنٹ ایس ایم ای سیکٹر کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس۔ تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک مربوط پالیسی لائی، جس کے 6-7 مین پلرز ہیں، اور یہ وہ پالیسی ہے جس کے اندر کئی چیزیں ہم نے کر کے امپلیمنٹ کر کے قانون سازی کر کے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ یہ ڈائریکشنل نہیں ہے۔ اب میں ان مین پلرز کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کاروباروں کو ریگولیٹری برڈن، کہ کوئی کاروبار شروع کرنا ہو تو آپ کو بہت ساری نو آبجیکشن سرٹیفکیٹس لینے پڑتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے اوپر بہت سارے انسپیکٹر بغیر اعلانیہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو مجھے خوشی ہے کہ ہم نے کل ہی پنجاب کابینہ نے بھی اور صوبائی حکومتوں نے، کے پی کے انشاءاللہ کر دے گا، ہم نے ایک 0 ٹائم ٹو سٹارٹ اپ کی پالیسی لے کے آئے ہیں، اور ایس ایم ای کو 3 درجوں میں کیا ہے: لو رسک، میڈیم رسک اور ہائی رسک۔ جو لو رسک ہے، جیسے آپ کا سروس سیکٹر ہے، ہول سیل ہے، ٹرانسپورٹ ہے، اس کے لیے کوئی این او سی کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیم رسک، جس کے اندر آپ کا لائٹ انجینئرنگ ہے، لیدر ہے، آٹو پارٹس ہیں، اسپورٹس گڈز ہیں، کٹلری ہے، اس کو 30 دن کے اندر ڈیمڈ اپروول ہوگا۔ اگر این او سی ایشو نہیں کی گئی تو 30 دن کے اندر یہ ازمپشن ہوگی کہ آپ کو این او سی مل گئی ہے۔ اور بہت تھوڑے جو کاروبار ہیں وہ ہائی رسک میں ہیں، جس میں ایکسپلوسیو، فائر کا ڈینجر، بوائلرز، کیمیکلز، تو ان کو ہائی رسک میں رکھا گیا ہے۔ تو اب جس نے کاروبار شروع کرنا ہے، نیا لگانا ہے، یا اپنا ایگزسٹنگ کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کو یہ این او سیز کے دفتروں کے چکروں سے آزادی مل گئی۔ اور سیلف ڈکلیریشن کی ایک اور سکیم لے کے آئے ہیں صاحب، کہ آپ کو جن جن قواعد، جیسے فیکٹری ایکٹس ہیں، باقی چیزیں ہیں، ان کی جو شرائط ہیں، جو ان کے قوانین ہیں، اس کے مطابق آپ یہ عمل خود کریں گے اور سیلف ڈکلیئر کریں گے۔ اب دوسرا بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر مختلف انسپیکٹرز جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے انسپیکشن کیے وداؤٹ انسپیکٹرز۔ ہم نے ایک پورٹل ڈیولپ کیا جس کے اندر
کوئی 2% میکسیمم جو آپ نے سیلف ڈکلیئر کیا ہوگا نا، اس کی 2% انسپیکشن ہوگی فزیکل، اور وہ انسپیکٹر وہ ایسے نہیں جائے گا، اس کی تاریخ بھی آپ کو اس پورٹل پہ آئے گی کہ میں نے اس کاروبار کے پاس اس دن جانا ہے، اور جو فائنڈنگ ہوگی وہ بھی ادھر لکھی جائے گی، تاکہ یہ رشوت یا دھوس دھاندلی یا جس قسم کا رواج رہا ہے اب تک وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ تو میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی قوانین کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے قوانین ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیبر، سوشل سیکیورٹی، بوائلرز ایکٹ، فیکٹریز ایکٹ، اس وقت بہت قوانین ہیں جس کو اب وہ ایک لمبی ایکسرسائز ہے جو صوبے اور وفاق کر رہا ہے۔ دوسرا، ٹیکس۔ ہم نے اس پالیسی کو بنانے وقت جیسے ہم نے سال ضائع نہیں کیا، ہم نے پچھلے فائنینشیل اس سال کا جو بجٹ آیا اس کے اندر ہم نے مینوفیکچرنگ سیکٹر، جس کو میں نے کہا کہ 10 لاکھ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، تو ہم نے ان کے لیے کیا آسانی کی کہ اگر آپ کو اس وقت ٹرن اوور ٹیکس 1.25% ہے تو ہم نے 10 کروڑ سے جو کم ہیں ان کو صرف 0.25 کر دیا ہے، اور اسی طرح جو 10 کروڑ سے 25 کروڑ تک کا جن کا ٹرن اوور ہے ان کو 0.5 فکس کر دیا ہے کہ آپ کا اگر ٹرن اوور 25 کروڑ کا ہے تو آپ صرف 0.5% اپنا پرزمپٹیو انکم ٹیکس دے دیں، اور اس کی کو بہت آسان کر دیا ہے کہ ایک سمپل فائل چلان کا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ٹرن اوور ٹیکس میں نہیں جانا چاہتے اور اپنے ود ہولڈنگ ٹیکس اور باقی کلیم کرنا چاہتے ہیں تو انکم ٹیکس رجیم میں جو 10 کروڑ تک کے ہیں ان کو 7.5% انکم ٹیکس ہے، اور جو 25 کروڑ تک کے ہیں ان کو 15% انکم ٹیکس ہے۔ اسی طرح ویمن انٹرپرائزز کے لیے ان کو 25% ٹیکس میں چھوٹ دے دی گئی ہے۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جو ہم نے اس پالیسی کے اندر کر دیے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج جو ابھی بھی ہے کہ قرضے، ایکسیس ٹو فائنانس، ایکسیس ٹو کیپٹل نہیں ہوتا۔ تو ایک بہت بڑی اسکیم لے کے آ رہے ہیں ہم، آسان فائنانس اسکیم، SME آسان اسکیم جو اپروو ہو چکی ہے، کمرشل بینکس کی بڈز آ گئی ہیں۔ اس میں حکومت، وفاقی حکومت اور کمرشل بینک بغیر ضمانت، بغیر کولیٹرل کے 1 کروڑ تک کا قرضہ دیں گے 30,000 نئی کاروباروں کو، جن کا اگر نقصان ہوتا ہے تو 40% سے 60% تک جو نقصان اگر اٹھتا ہے تو وہ حکومت اور کمرشل بینکس برداشت کریں گے، جس کے لیے 23.5 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اور چیزیں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایکسیس ٹو کریڈٹ SME کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کے لیے اور کئی پالیسیز انڈر کنسیڈریشن ہیں جو انشاءاللہ 31 جنوری تک ہم باقی پالیسیز بھی اسی شکل میں لے کے آئیں گے کہ ہم اسپیشلائزڈ لینڈنگ سکیمز لے کے آئیں IT اور IT انیبلڈ سروسز کے لیے، اسی طرح گارمنٹس کے لیے۔ تو ایسی کئی چیزیں اور انڈر ڈسکشن ہے کہ جو اچھا ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے کولیٹرل کی شرائط کم کر دی جائے، جو جس کے پاس ابھی لے رہا ہے کولیٹرل اس کی لمٹس بڑھا دی جائے تاکہ جو اسمال ہے وہ میڈیم تک گریجویٹ کرے۔ اس کے علاوہ SMEs کو سب سے بڑی دشواری زمین، تو ہم نے وفاقی حکومت پنجاب، بلوچستان اور KP کے ساتھ مل کر 4,200 ایکڑ مختص کر دی ہیں، جو تقریباً 19,500 پلاٹس بنتے ہیں، جو آسان اقساط پہ اگر آپ نے SME کاروبار شروع کرنا ہے، زمین انڈسٹریل سٹیٹس میں آپ کو آسان اقساط پہ ملیں گی، آپ کو پورا پیسہ اپ فرنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدقسمتی سے سندھ حکومت سے بھی میری یہی التجا ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں۔ البتہ کراچی کی عوام کو ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا، فیڈرل گورنمنٹ کے جو انڈسٹریل پارکس ہیں وہاں زمینیں مختص کر دی گئی ہیں چھوٹے کاروباروں کے لیے۔ لاسٹلی
ایک اور بڑا چیلنج ہے ایس ایم ای کو ہم جس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومتی ٹھیکے پبلک پروکیورمنٹ کے اندر بھی ایس ایم ایز کو حصہ دیا جائے اسپیشل. اس کے اوپر چیئرمین ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی ہے جو کام کر رہی ہے. یہ بھی بڑا ایک چیلنج ہے کہ اب سافٹ ویئر لینا ہے, پرنٹنگ کا مٹیریل جو حکومت خریدتی ہے, فرنیچر لیتی ہے, جو چھوٹی چیزیں حکومت پروکیورمنٹ کرتی ہے وفاقی اور صوبائی, اس کے لیے چھوٹی اور درمیانے درجے کے لیے اسپیشل کوٹے مختص کیے جائیں, اس کے لیے طریقہ کار کیا جائے, اس کے لیے پیپرا کے اندر چینجز کرنے پڑیں گے. تو پہلی 31 جنوری تک اسی پالیسی کے اندر وہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ یہ پبلک پروکیورمنٹ اور ساتھ ہی جو ٹیڈا جو ایکسپورٹ پروموشن کے لیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی ان کے لیے کوٹا مختص کیا جائے. لاسٹلی خواتین کے لیے جیسے میں نے کہا ٹیکس کا کر دیا ہے, ان کے لیے ٹریننگ, ایڈوائزری سروسز, ایکسیس ٹو کریڈٹ, اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس ملک کی جو آج جس آبادی ہے وہ ایک پروڈکٹیو معیشت کے اندر اپنا پروڈکٹیو حصہ ڈالے. لاسٹلی ایک رجسٹریشن پورٹل ڈیولپ کیا گیا ہے اور اسی پالیسی کے تحت اگلے 5 سال 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سمیڈا فنڈ کے لیے, جس کے تحت ہم مختلف ایریاز جیسے آپ کا وزیر آباد, گجرانوالہ, گجرات کا ٹرائنگل ہے, اس کے اندر ہم ایس ایم ای سینٹر یہ سر 30 ارب اگلے 5 سال کے لیے یہاں ہم اور ایس ایم ای جو سٹرکچر ہے سمیڈا کا اس کو بھی ہم ری آرگنائز کر کے پرائیویٹ سیکٹر ڈریون کر رہے ہیں اور بورڈ اس کو چلائے گا اور 30 ارب اس کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ ان ایریاز جیسے میں نے کہا یہ آپ کا گجرانوالہ, وزیر آباد, جنوبی پنجاب, خیرپور, سکھر میں ڈیٹس کا آپشن ہے, ڈیرہ اسماعیل خان کو ہم نے ابھی تک ایڈریس نہیں کیا, بلوچستان کے پختون اور سدرن بلوچستان کے جو ایریاز ہیں اس کے اندر فیسیلیٹیشن سینٹرز, ٹریننگ, جوائنٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز, آپ کے آڈیٹرز کے لیے جوائنٹ فیسلٹی دی جائے, چھوٹے کاروباروں کے لیے کیپیسٹی نہیں ہوتی, لیگل ایڈوائس دی جائے, ایکسپورٹ کے لیے جو پوٹینشیل ہے اس کو دیکھا جائے, تو اس کے لیے یہ مختص کیا گیا. آخر میں یہ پہلی دفعہ ایک 2007 میں بنی تھی پالیسی مگر اس نے کبھی سوائے کاغذ کے اور کچھ نہیں تھا, اس لیے اس پالیسی کے ساتھ ایک امپلیمنٹیشن میکنزم ہے اور وہ امپلیمنٹیشن میکنزم نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں, جس کے اندر صوبائی چیف سیکرٹریز ہیں اور ایک ایکشن پلان مرتب دے دیا گیا ہے جس کے اندر ہر تاریخ دی گئی ہے کہ آپ نے کس کس تاریخ پہ کیا کیا ایکشنز کس کس محکمے نے کرنے ہیں, اس کی ایک ریویو میکنزم جاری رہے گا. اور اس آپ کے تواسط سے میں جیسے پاکستان کی عوام کو یہ جیسے خوشخبری سنا رہا ہوں مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ایس ایم ای کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سمیڈا کے ساتھ رابطے میں رہیں, ہمیں اپروچ کریں, ہماری رہنمائی کریں, کیونکہ یہ ایک چھوٹا چیلنج نہیں تھا. دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی چھوٹی اور درمیانی طبقے کے کاروباروں کو آگے لے کے نہ جائے. تو ہم آپ کے ساتھ ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ میں رہیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو ہم اور بہتری کی طرف لیتے جائیں گے. شکریہ. جی جی اس ایس ایم ای سیکٹر کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے, منیمم اور میکسیمم کتنی رقم تک کا جو ہے وہ کاروباری تک میں ایس ایم ای سیکٹر کی تو پہلے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اس کی ڈیفینیشن نہیں تھی. اسٹیٹ بینک, ایس ای سی پی, ایف بی آر, مختلف اداروں پہ تو اب ڈیفینیشن پہ اتفاق ہو گیا. 80 کروڑ تک ٹرن اوور جو ہے وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کا کہا جاتا ہے اور اس کو بھی ہم ریویو کرتے رہیں گے جیسے جیسے اور چیلنجز سامنے آتے رہیں. پاکستان میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ایکسپورٹیبل سرپلس جو ہے پاکستان کا ڈپلیٹ کر رہے ہیں مختلف وجوہات ہوئے. اس میں آپ ایک پش دے سکتے تھے, یہ جو اسمال اینڈ میڈیم والے ہیں وہ یہ تھا کہ ان کے لیے اسپیشل پیکیج وینڈرز کے لیے, کیونکہ انٹرمیڈیریز جو بناتے ہیں تو انٹرمیڈیریز کے لیے وینڈر کو خاص اس میں کوئی رعایت بناتے ہیں. دیکھیں ایک تو ہمارا بڑا سیکٹر آٹو پارٹس کا ہے, وہ تو آٹو پالیسی کے تحت ہم نے کور کیا ہے, لیکن یہ جو فنڈ ہے اور جو ایس ایم ای پالیسی کے 3 بڑے مقاصد ہیں. ایک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے ساتھ ان کی لنکیجز کو ہم بہتر کریں, کیونکہ لارج اسکیل اور جب تک ایس ایم ای کے لنکیجز نہیں ڈیولپ ہوں گے اور بہتر نہیں ہوں گے
جب تک یہ گروتھ مومنٹم نہیں آ سکے گا. اس کو ہب اینڈ اسپوک ماڈل کہتے ہیں. تو ہم اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. ایک منٹ ذرا. نسیم صدیقی صاحب آپ تک. سر ایک تو یہ بتائیے کہ بزنس پلان کون اپروو کرے گا، اور اگر 1 کروڑ تک کا بھی لون ہے جو میکسیمم آپ نے بتایا اس کی گارنٹی کیا ہوگی؟ ایک تو زیرو گارنٹی ہوگی. بزنس پلان وہ اپنا کمرشل بینکس دیں گے. اگر نقصان ہو گیا تو وہ کاسٹ شیئرنگ ہوگی اس نقصان کی حکومت پاکستان اور کمرشل بینک کی، اور 1 کروڑ تک کی ہے. لیکن یہ ایک پہلا ایسا میں خیال میں انقلابی قدم ہے ایک لحاظ سے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی ضمانت دینے کو نہیں ہے، کولیٹرل دینے کو نہیں ہے، وہ آگے ایکسیس کر سکے. اور میرے نزدیک 1 کروڑ کو بھی ہم انشاءاللہ، اور جس کے پاس ہنر ہے، اور 1 کروڑ کو بھی انشاءاللہ ہم اور بڑھائیں گے. بزنس پلان کمرشل بینک اپروو کرے گا؟ جی کمرشل بینک. سلام اللہ صاحب ڈان سے. سر ایک تو یہ بتا دیں، یہ جو آسان فائنانس اسکیم ہے اس میں جو لون دیں گے اس کا ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا، انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا، مارکیٹ بیس ہوگا. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے، میں نے خود دیکھا ہے، کئی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ابھی بھی میں آپ کو نشاندہی کر سکتا ہوں، جن کو 6 مہینے سے بجلی کا کنیکشن نہیں ملا. پیسے مانگتے ہیں 50 لاکھ انڈسٹری کے لیے. تو اس کی زمین کا تو آپ بتا رہے ہیں، کئی لوگ لگانے کو تیار ہیں، جگہ ہی نہیں ہے وہاں پہ بھی سارا مارکیٹ. دیکھیے پلاٹس میں پہلے بھی ایک تو یہ بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہے، اس لیے میں ساری تفصیل میں نہیں کیا. یہ ہمارا چیلنج ہے پاور سیکٹر کے اندر، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کہ جو کمرشل کنیکشنز ہیں 30 لاکھ ہیں اس وقت ملک کے اندر. اگر وہ زیادہ اپنی پچھلے سال سے زیادہ بجلی استعمال کریں تو ان کو بھی 50% چھوٹ دی جا رہی ہے ایکسیس انکریمنٹل یوز پہ، تاکہ جو ہمارے پاس ایکسیس کیپیسٹی ہے اس وقت بجلی کی وہ ان کو مہیا کی جا سکے. اور ساتھ ہی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ کمرشل کنیکشن سے انڈسٹریل کنیکشن میں آئے، اور جو انڈسٹریل کنیکشن کے فوائد ہیں وہ اٹھائے جائیں. البتہ انہی چیلنجز کو ہم اور بہتر طریقے سے پاور سیکٹر کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلائیں گے. دوسرا سوال آپ کا تھا کریڈٹ کا. ریٹ آف ریٹرن دیکھیں، بغیر ضمانت کے قرضے اور چھوٹے مائکرو فائنانس کے قرضے تو بہت مہنگے ہوتے ہیں. اس وقت جو ہم دیں گے اس کے تحت وہ 9% پہ ہوگا. تھینک یو سر. تھینک یو. اس وقت براہ راست آپ مناظر دیکھ رہے تھے جو کہ نیشنل ایس ایم ای پالیسی کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی تھی، اور اس میں وفاقی وزراء فواد چودھری اور خسرو بختیار میڈیا کو بریف کر رہے تھے کہ ایس ایم ای پالیسی آخرکار ہے کیا. اس پالیسی کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو پہلی بار کابینہ نے ایس ایم ای پالیسی تیار کی ہے. خسرو بختیار کا ایسا کہنا ہے، اور انہوں نے دیگر اس تمام چیزوں پہ بریفنگ دی ہے کہ اس کی مینوفیکچرنگ یونٹ اور اس میں نقصان کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا جا سکے گا اور کون کون اس کی بھرپائی کر سکے گا.